اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سیشن کے چوتھے دن کا آغاز کریں گے، یعنی ویمن ان قرآن کا آج چوتھا سیشن ہے. آج ہم جس ہستی کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ عیشہ بنت فاقوس. تو شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے. قرآن مجید میں سورۃ آل عمران، سورۃ الانعام، سورہ مریم اور سورۃ الانبیاء میں آپ کا ذکر موجود ہے. عیشہ بنت فاقوس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ تھیں. ان کا ذکر قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ضمناً آیا ہے، تفصیلاً نہیں آیا. امام قرطبی لکھتے ہیں حضرت زکریا کی بیوی کا نام عیشہ بنت فاقوس تھا اور وہ حضرت مریم کی والدہ حنہ کی بہن تھی. قطیبی نے ان کا نام عیشہ بنت عمران لکھا ہے اور کہا ہے کہ وہ حضرت مریم کی بہن تھی. پہلے قول کے مطابق حضرت یحییٰ حضرت مریم کے اور دوسرے قول کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ کے خالہ زاد بھائی تھے. حدیث اسراء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَقِيتُ ابْنَيْ خَالَةَ یحییٰ و عیسیٰ، میں خالہ کے بیٹوں یحییٰ اور عیسیٰ سے ملا. تو بہرحال مفسرین کا اس حوالے سے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت مریم علیہ السلام خالہ زاد تھے یا حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالہ زاد تھے. لیکن ان کا جو نام ہمیں ملتا ہے جسے بعض مفسرین نے ذکر کیا وہ عیشہ ہے. عیشہ جو تھیں قرآن مجید حضرت زکریا علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے ان کے بارے میں بہت مختصر بات کرتا ہے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے ان کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. عیشہ بانجھ تھیں اور ان کے ہاں کوئی بچہ جنم نہ لیتا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کے خاندان میں کوئی ایسا نہ تھا جو سلسلہ نبوت میں ان کا وارث بنتا. اور اس اندیشے کا اظہار انہوں نے جن الفاظ میں کیا وہ کچھ یوں ہے
سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حوالے سے بیان فرمایا کہ وہ کہتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي آقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں یعنی اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعے کا آغاز ایک دعا کے منظر سے ہو رہا ہے۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کرتے ہیں اور نہایت عاجزی اور خشوع کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 120 سال ہو چکی تھی، اور ان کی زوجہ عیشا کی عمر 98 سال کے قریب تھی، اور وہ جسمانی طور پر اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، یعنی مکمل بانجھ تھی۔ ان حالات کے باوجود حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے اور پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا کرتے رہے۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 37 سے 39 میں اس دعا کا پس منظر ذکر کیا گیا ہے، اور وہ پس منظر کیا ہے کہ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام مسجد اقصی کے ایک حجرے میں اپنی اہلیہ یعنی عیشا بنت فاقوس کی بہانجی حضرت مریم علیہ السلام جو کہ حضرت زکریا کی زیر کفالت تھیں، ان کے پاس تشریف لائے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے پاس ایسے پھل موجود ہیں جن کا موسم نہیں تھا۔ فرمانے لگے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے عرض کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ سنتے ہی زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آیا، اور اسی وقت چپکے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے۔ ان کے الفاظ کیا تھے؟ قرآن بیان کرتا ہے قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا۔ انہوں نے کہا اے میرے رب، میں بوڑھا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے بال سفیدی سے چمک رہے ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، اس کے باوجود میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی بدبخت نہیں رہا۔ تو مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور میرے رب اسے اپنا پسندیدہ بنا لے۔ یہ اتنی خوبصورت دعا تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت فوراً جوش میں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اور بانجھ پن کے باوجود اس نیک جوڑے کی دعا قبول فرما لی، اور عیشا بنت فاقوس کے بانجھ پن کو اپنی خاص رحمت سے دور کر دیا، اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسے صالح بیٹے کی بشارت دی۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس دعا میں ایسا کیا تھا؟ ہمیں اپنی دعائیں کس طرح مانگنی چاہیے؟ دعا کی اہمیت
اور دعا کرنے کے آداب معلوم ہو رہے ہیں۔ تو ہر وہ شخص جو غمزدہ ہو، جس کی کوئی ضرورت ہو، جس کی کوئی تمنا ہو، جو کوئی خصوصی حاجت رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے اپنے رب کو پکارے، اس سے شکوہ کرے، اس کے آگے اپنی تمنا کو بیان کرے۔ وہ اللہ رحیم اور کریم ہے، اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ پکارنے، رونے اور شکوہ کرنے سے مخلوق کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس ضمن میں جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کریں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، اور جس چیز کی تمنا سے ان کا دل بوجھل ہو رہا ہے اسے باہر نکالے، اللہ کے آگے رکھ دے، اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ کیونکہ جب انسان اپنے دل کی تمنا، اپنی خواہش، اپنی ضرورت، اپنی تکلیف، اپنا غم، اپنی مصیبت، جو بھی اس کے دل کے اندر ہے وہ اپنے رب کے سامنے رکھ دیتا ہے تو اس کے اعصاب سے قدرے بوجھ کم ہو جاتا ہے، اسے یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس نے ایک قوی تر ہستی تک اپنے دل کی بات پہنچا دی، اور وہ ہستی وہ بڑی قوت والا ہے، قادر مطلق ہے۔ تو اس ذات سے سوال کر کے کبھی کوئی مایوس نہیں ہو سکتا، اور جو اس پر بھروسہ کر لے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے خود اپنی دعا کے اندر اس بات کا اظہار بھی فرمایا کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، کہ اے میرے رب میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، یہ نہیں ہوا کہ تجھ سے مانگوں اور تو عطا نہ کرے۔ تو اگر انسان پورے یقین کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اور اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے جب مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح معجزانہ طور پر اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت 55 میں ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارو، یعنی طمع امید، ایک طرف خوف بھی ہونا چاہیے، اس کی خشیت ہونی چاہیے، اور دوسری طرف پوری امید بھی ہونی چاہیے کہ وہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ساتھ ہی ایک اگلی آیت میں فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو، یقیناً اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، یعنی جو لوگ نیک کام کرنے والے ہیں، محسن ہیں، جب وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے دور نہیں رہتے، اللہ کی رحمت ان کے اوپر غالب آتی ہے۔ لیکن ایسا کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ محسنین کے ساتھ، جو اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اچھی نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کاموں کو بہت خوبی کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ حسن معاملہ فرماتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو بہرحال دعا جب بھی مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کے ساتھ مانگی جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے،
اس کی حمد کی جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، توبہ اور استغفار کے ساتھ کی جائے، اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں، اسماء، ان کے ساتھ مانگنی چاہیے، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنی چاہیے، اپنے کندھے جھکا کر مانگنی چاہیے، اس کے سامنے بندہ بن کر مانگنی چاہیے، تب وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ دعا کی روح یہ ہے کہ دعا کرنے والا ہر قسم کی طاقت و قوت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تصور کرے اور اس کی قوت و عظمت کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح بے بس سمجھے جس طرح نہلانے والے کے ہاتھوں میں میت ہوتی ہے۔ تو اگر انسان پورا یقین رکھے گا کہ میں کمزور ہوں، جیسا کہ زکریا علیہ السلام اپنی دعا کے اندر باقاعدہ یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ میرا سر بڑھاپے سے سفید ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تجھ سے امید رکھتا ہوں، تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو ظاہری اسباب کئی اوقات نہیں ہوتے، مگر مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے سامنے اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب نہایت ہی مہربان اور بڑا ہی حیا والا ہے، بندہ جب اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے رب کے آگے ہاتھ بلند کریں گے یا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی کو ان ہاتھوں کو خالی لٹانے میں شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میرا بندہ میرے آگے دست سوال کر رہا ہے اور جو مانگ رہا ہے میں اسے وہ عطا نہ کروں تو وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو اکثر اوقات جو کمی ہوتی ہے وہ ہمارے بہاف پر ہوتی ہے، ہماری طرف سے ہوتی ہے، ہماری دعاؤں میں وہ شدت نہیں ہوتی، وہ عاجزی نہیں ہوتی، وہ گریہ نہیں ہوتا، وہ یقین نہیں ہوتا، وہ محبت نہیں ہوتی، اور وہ نیکیوں کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ وہ بہت سے گناہوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جب تک ہم محسن بننے کی کوشش نہیں کریں گے، نیکیوں کی طرف نہیں آئیں گے، گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ نہیں دیں گے، تب تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اور اس کے بارے میں کن الفاظ کے ساتھ خوشخبری دی؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس کا ہم نام کوئی نہ بنایا۔ سورۃ الانبیاء میں اس بات کو یوں فرمایا، فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ حضرت
عیشا بنت فاقوس کے بانجپن کو دور کر دے اور اس بڑھاپے میں انہیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے، اور اولاد بھی کیسی؟ یحییٰ علیہ السلام جیسی۔ یحییٰ کا معنی ہے حیات والا بچہ، اور آپ اس لحاظ سے اس میں بامسمہ تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو دینی حیات نصیب ہوئی، دوسرے یہ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے آپ کی بانج والدہ کے رحم کو زندہ کر دیا، کیونکہ رحم قوت تولید کھو چکا تھا، مگر اللہ نے پھر اس میں زندگی کے آثار پیدا کر دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جن کا نام یحییٰ ہے، کہ ان کی وجہ سے ان کی والدہ کا رحم زندہ ہوا، اور ہم نے زکریا کو یحییٰ سے پہلے کوئی اولاد نہیں دی تھی، یا یہ کہ یحییٰ سے پہلے یحییٰ نام کا اور کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ نام کا بچہ عطا فرمایا اور خود ہی نام رکھ بھی دیا۔ تو یحییٰ علیہ السلام اپنی بعض خصوصیات میں بے مثل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں سے ہر ایک کو ہی کوئی نہ کوئی خاص خصوصیت عطا فرمائی تھی، کیونکہ حضرت یحییٰ بھی نبی تھے اور ان کو پیدائشی نبی بنایا گیا تھا، تو ان خصوصیات کے ساتھ انہیں پیدا کیا گیا۔ ان کے بارے میں سورۃ آل عمران میں ہے، وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ سردار اور پاک باز اور صالحین میں سے نبی تھے۔ حصورہ کا معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ خواہشات نفسانیہ سے بری تھے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی تو حضرت زکریا علیہ السلام اور عیشا بنت فاقوس حیران رہ گئے، حالانکہ دعا خود مانگی تھی، لیکن فطری طور پر ایک حیرانگی ایک دم سے آئی، جس کا ذکر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 40 میں یوں کیا گیا، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی آقر قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب یہ جو سوال تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک دم سے، اور ایک اور جگہ قرآن مجید میں ان کی زوجہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اس پر حیران رہ گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں ایک بوڑھی عورت اور میری اولاد، یعنی حیرانگی کا اظہار کیا۔ تو یہ جو سوال تھا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے اختیار پر کسی شک اور تردد کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ استعجاب تھا، یعنی حیرانگی کی وجہ سے تھا کہ اس عمر میں اولاد ہونے کی کیا کیفیت ہوگی، کیسے ہوگی، ہاؤ، کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور میری بیوی کو دوبارہ جوان کر دیں گے اور ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمارا بچہ پیدا ہو جائے؟ کیونکہ وہ پہلے اظہار کر چکے تھے کہ میری تو ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور بال سفید ہو چکے ہیں، اور یہ ایک بڑا
نارمل سا اثر تھا بڑھاپے کا جو کہ ہر خاص و عام پر ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کونی امر ہے کہ جو لوگ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو ان پر آہستہ آہستہ جسمانی کمزوری کے اثرات غالب آنے شروع ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر بڑھاپے کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے. حالانکہ آپ کے بال زیادہ سفید نہیں تھے. اور ان اثرات کا کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بعض اوقات نوافل بیٹھ کر ادا کرتے تھے طبیعت میں ضعف پیدا ہونے کی وجہ سے. تو اسی طرح ہر شخص میں کمزوری آتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام میں بھی آ گئی تھی اور ان کی بیوی تو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، وہ بانجھ تھیں. تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، کذالک اللہ یفعل ما یشاء. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یعنی اس کی مشیت پر تعجب نہیں کرنا چاہیے. وہ جس قسم کے چاہے حالات پیدا کر کے اپنی مشیت کو پورا کرنے پر قادر ہے، اور یہ اس کے لیے بہت ہی آسان ہے، بہت آسان. اور پھر یہ بھی کہ اس نے اس سے قبل تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا. پھر یہ کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہو گیا ہے یا خاتون بانجھ ہیں تو یہ بڑھاپا بھی کس نے پیدا کیا ہے اور یہ بانجھ پن بھی کس نے پیدا کیا؟ یہ بھی تو اسی خالق کی کاریگری ہے. یہ تو اسی کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اسی کا بنایا ہوا ایک کونی امر ہے. تو وہ جب چاہے اپنے اس طریقہ کار کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر دے، وہ اس پر قادر ہے. اس کی قدرت کے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. وہ جب چاہے اور جس طرح چاہے اپنی مشیت کی تکمیل کرے. وہ چاہے تو کسی کو جوانی میں اولاد سے محروم رکھ دے اور چاہے تو کسی کو بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کر دے. تو جب یہ باتیں کہی گئیں تو اس سے حضرت زکریا علیہ السلام کو اطمینان آ گیا. سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے. تو وہ رب العالمین جو سب کچھ کر سکتا ہے، اس نے حضرت زکریا علیہ السلام اور عیشا بنت فاقوس علیہ السلام کو خوشخبری دے دی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا زبردست بیٹا عطا فرما دیا. اب قرآن مجید نے یہ جو سارا واقعہ بیان کیا ہے اور مختلف صورتوں میں اس کی مختلف تفاصیل ذکر کی گئی ہیں، تو اس میں ہم سب کے لیے بہت سے اسباق ہیں. وہ اسباق کیا ہیں؟ عیشا بنت فاقوس کی زندگی بتاتی ہے کہ بعض اوقات ظاہری اسباب نہ بھی ہوں تو اللہ کی قدرت کاملہ پر بھروسہ ہونا چاہیے.
اور دعا کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی سبب کے پابند نہیں ہے، اور تمام اسباب بھی اللہ کے اذن اور حکم کے پابند ہیں۔ اس لیے جس طرح اس نے بظاہر اسباب کی غیر موجودگی میں بڑھاپے کی شدید حالت میں حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو یحییٰ علیہ السلام جیسے عظیم صفات کے حامل بیٹے کی خوشخبری دی، وہی رب دیگر انسانوں کی زندگیوں میں بھی خوشیاں لانے اور ان کی دلی مرادوں کو پوری کرنے کی مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ہر طرح کے شرک اور ہر طرح کی بدعات سے بچتے ہوئے رب تعالیٰ کا دامن ہی تھامے رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت سی کمزوری پائی جاتی ہے۔ لوگ اولاد کے حصول کی خاطر خصوصی طور پر اور دیگر بہت سی خواہشات کے لیے عمومی طور پر صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالی سے استقامت کے ساتھ دعا کرتے رہنے کے بجائے ادھر ادھر دوسرے طریقے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہ طریقے ہیں جس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ اس کے لیے بعض اوقات شرکیہ اعمال تک کر لیے جاتے ہیں، اور بدعات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ہمارے اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان کمزور ہے۔ تو ایسی ہر طرح کی حرکت سے، ایسے ہر طرح کے کام سے خود کو بچانے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان پر کرم فرمایا۔ عائشہ بنت فاقوس جو تھیں، جو ایک طویل عرصہ اولاد سے محروم بھی تھیں اور بانجھ بھی تھیں، انہیں ایک متقی نبی کی ماں بنا دیا۔ کیا زبردست قدرت ہے اللہ کی۔ اور ان کے بطن سے یحییٰ علیہ السلام جیسا بچہ پیدا کیا۔ تیسری چیز کہ عائشہ بنت فاقوس نے اولاد نہ ہونے کا ایسا غم نہیں پالا کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتی، جیسا کہ عموماً ہمارے ہاں خواتین ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کا مقصود صرف اور صرف یہی ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی کسی حکمت کے پیش نظر اولاد جیسی نعمت حاصل نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، اینگزائٹی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ارد گرد موجود لوگوں کا بھی ہوتا ہے کہ جو انہیں بار بار اس چیز کا تانا دیتے ہیں اور بار بار ان کے اندر کسی کمزوری کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میسج ان سب لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم کسی کو بھی ایسی کسی صورتحال میں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں تو دراصل ہم اللہ نہ کرے ایک طرح سے شرک کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں کسی بھی انسان کا وجود میں آنا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خالق وہی ہے۔ اور جیسے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 پہلے آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ اس کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہے جو عطا کرے اور جس کو چاہے نہ عطا کرے۔ تو اس لیے اس حوالے سے کسی کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانا
اور اس کو مورد الزام ٹھہرانا بالکل نامناسب حرکات ہیں۔ تو عائشہ بنت فاقوس جو تھیں، انہوں نے اپنی زندگی میں صبر کے ساتھ اس کمی کو برداشت کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف دا وے جا کر اپنی خاص رحمت کے ساتھ انہیں یہ نعمت عطا فرمائی تو پھر وہ اللہ کی شکر گزار بن گئی۔ تو یاد رکھیے، شکر بھی وہی کر سکتا ہے جو صبر کرنا جانتا ہے۔ جو صبر نہیں کر سکتا وہ شکر بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ شکر اور صبر یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور غور کیا جائے یہ دونوں تو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، کیونکہ صبر کرنے والا بھی اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے اور شکر کرنے والا بھی اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ نہ ہونے کا غم ایسے نہیں مناتا کہ اللہ ہی کا دامن چھوڑ دے، اور نعمت ملنے پر ایسے کسی تکبر اور فخر میں مبتلا نہیں ہو جاتا کہ پھر اللہ ہی کو چھوڑ دے، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ عائشہ بنت فاقوس نے اپنے شوہر کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزاری، صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزاری، اور شکوہ اپنی زبان پر نہ لائی۔ تو اس سارے ٹاپک کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں اگر کسی قسم کی کوئی محرومی ہو، چاہے وہ اولاد کی محرومی ہے یا اولاد موجود ہے اور اولاد کے اندر کوئی محرومی ہے، کوئی کمزوری ہے، یا زندگی میں کسی اور طرح کی کوئی مشکل ہے، کوئی صحت کے حوالے سے محرومی ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ جو بہت تکلیف کا سبب ہے، یا مالی طور پر کوئی محرومی ہے، کچھ بھی ہے، کیسی ہی محرومی کیوں نہ ہو، تو ایسی ہر محرومی میں، اس آزمائش میں صبر کے ساتھ رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا ہے۔ وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے، جب چاہے گا دعا کو قبول کر لے گا۔ اور خصوصی طور پر جیسا کہ اس وقت ہم رمضان المبارک کی بہترین گھڑیوں سے گزر رہے ہیں، جن میں دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے خوب اپنی ایسی ہر ضرورت اور ہر خواہش کے لیے اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے وسیع ہیں، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفر